خادم حضرات، بات یہ ہے کہ کوئی الہیاتی سائنس کچھ اس قسم کی ہے کہ دیکھیں نا، بیلفور ڈیکلریشن 1919 میں آیا. ایک شیطان اور اس کی ذریت نے مسلمانوں کے سینے میں ایک خنجر گاڑا اور ایک زائنسٹ گورنمنٹ کی بنیاد پڑی، اور خیال کیا جاتا تھا ان کے نزدیک کہ یہ زائنسٹ گورنمنٹ جو ہے اب مسلمانوں کو، مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو ہراساں بھی کرے گی، ان کو ختم بھی کرے گی اور سارے پیٹرن چینج کر دے. مگر وہ ملائے اعلیٰ کا مالک جو ہے پروردگار، اس نے این اس وقت جب شیطان یہ ڈیزائن تراش رہا تھا، 1919 کے ایکٹ میں مسلمانوں میں ایک قوم پیدا ہو رہی تھی جو پہلے قوم نہیں تھی، پہلے ایک بکھرا ہوا تشخص تھا. مگر ایکٹ آف 1919 کے تحت ہی اسی زمانے میں ایک نئی قوم کا تصور ابھر رہا تھا جو پاکستان کی شکل میں ختم ہوا، وہ اسرائیل کی شکل میں، یہ پاکستان کی شکل میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ڈیزائن کے لحاظ سے عمل اور رد عمل ہیں، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس وقت تک زندہ ہے جب تک اسرائیل ختم نہیں ہو جاتا. یہ الہیاتی اسکیم میں صاف نظر آتا ہے کہ اگر کوئی انجام اسرائیل کا کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو وہ پاکستان. اتفاق یہ دیکھیے کہ ادھر ساری دنیا نے مدد کی اور ادھر ساری دنیا نے مخالفت کی، یعنی اس کو مضبوط کرنے کے لیے پورے شیطانی ٹولے نے سپورٹ کیا ان کو، پیسے سے، مال سے، اصلاحات سے، ہر چیز سے. اور ادھر قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد ہر ممکنہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے وجود کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. مگر اس کے باوجود قوت و حشمت و طاقت میں پاکستان اسرائیل سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گیا. وہ اللہ کا کہنا یہ ہے اور حدیث قدسی ہے کہ خدا جب اپنے دین کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی فاسق سے بھی لے لیتا ہے. پاکستان میں تو فسق بھی بڑا تھا، اس لیے کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہی رہا. اس لیے اب صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے آپشنز وائڈ ہو گئے، اب ہمارے آپشنز اور وائڈ ہو گئے. اب ہمیں مطلب ایک ایسا چانس بھی مل گیا ہے. میرا بنیادی تصور یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس سے جب تک قیادت نہیں آئے گی اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے. لوور مڈل کلاس ایک انتہائی بنیادی غربت اور فلاکت سے نکلتی ہے. یہ میرا احساس یہ ہے کہ جب تک کوئی بھوکا نہیں رہا ہوگا اس کو بھوک کا ذائقہ نہیں ملے گا. جب تک کوئی بندہ آپ کی لوور مڈل کلاس سے اٹھ کر ایک تمام، آپ کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ پاورٹی سے اور غربت سے ہی عظمت نکلتی ہے، یہی اس کا گہوارہ ہے. ہم لوگ ابھی تک اپنے جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ ترین طبقے سے ڈھونڈتے چلے آئے ہیں، یا ہیو ناٹس جو ہیں ہیوز میں سے قیادت ڈھونڈ. جب کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ بغیر گیس کے چولہا کیسے جلتا ہے، جب کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ جی لوگ کیسی کرا بجلی کے بل دیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. If I want to plead something, I would say کہ جی you should look for لوور مڈل کلاس کی جو ہے قیادت کو آپ ڈھونڈو اور بناؤ. اگر نہیں ہے تو آپ بناؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. بٹ ایون ٹوڈے وی ہیو اے تھرڈ آپشن، وی ہیو این آپشن. انور حسین صاحب کا سوال ہے جی، یہ بدعقیدہ افراد میں چند دن بیٹھ کر کوئی فرد وسوسوں میں پڑ جائے تو اسے واپس آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم چاہیے ہوتا ہے. بدعقیدہ لوگوں کا علم محدود اور ہمیشہ ہی ان کے پاس آسیب ہوتا ہے، وہ آپ کی کمزوری فہم سے پلے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے موقعوں پر علم چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ ان کے حصار سے نکل سکیں. دوسری بات یہ کہ اپنے شک کو کبھی معطل نہ کریں. کوئی بڑی سے بڑی، دیکھیں مذہب میں ہزاروں لوگ ہیں. امام ابن سیرین نے کہا تھا کہ مذہبی بات قبول کرنے پر یہ سوچ لیا کرو کہ مذہب اعلیٰ ترین حقیقت ہے، وہ وسوسوں سے نہیں آتی،
وہ خواب و خیال سے نہیں آتے. اور تیسرا بڑا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اعتدال سے ہٹائے وہ غیر مذہبی ہے. اپنے رسول کو ضرور پیش نظر رکھا کرو. تمام دعاوی غیر فطری ہیں. اللہ کے رسول نے کبھی کوئی اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود کبھی کوئی دعویٰ کوئی کلیم نہیں کیا. اور انکسار کی ہر وہ چیز فریب ہے جہاں کہیں نہ کہیں دعویٰ اپنی طرف مڑتا ہو. تو آپ کوشش کرو کہ اس بیلنس اور اعتدال کے اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھو. کوئی چیز جو آپ کو عمومی زندگی سے ہٹا کر ایک ایسی قوت کے خیال کو لے جاتی ہو وہ غلط بھی ہوتی ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہے. آپ کے بیان کے آخری حصے میں کسی رہنما کے ظہور کا جو اظہار ہے کیا وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اشارہ تو نہیں؟ جی، مہدی کا تصور تو ذرا رومانٹک سا ہے کہ مہدی کا تصور مذہبی ہو گیا ہے. مگر اگر میں امام محمد بن اسماعیل البخاری کو کوٹ کروں تو وہاں جو مہدی کا تصور ہے وہ بڑا صحیح ہے کہ فرمایا کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کا امام ایک نیک مسلمان ہوگا. تو یہی کافی ہے. وہ شیعہ سے آئے یا سنی سے آئے یہ ان کے اپنی بحث ہیں. وہ کوئی اتنی عجیب ہو دیکھیں جس کے ساتھ خدا مہدی میں اور باقی لوگوں میں اگر کوئی فرق مجھے نظر آتا ہے تو باقی لوگ اپنے زور سے مہدی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مہدی ایک نیچرل سا انسان ہے جس کو خدا کی مدد حاصل ہے. تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا پروردگار یہ قوم عالین تو مجھے کچا چبا جائے گی، میں نے تو ان کا نقصان بھی کیا ہوا ہے، تو میں اکیلا کیسے جاؤں؟ تو فرمایا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. اب یہی سوال ہے مہدی کے بارے میں بھی کہ ایسا انسان جس کے ساتھ خدا ہے اس کو زمانے کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی. اور جو بزوں میں خود دعوے دار ہوں چیزیں بدلنے کے ان کے لیے خدا کی the best thing is that no revolution can come the time if which is not come. جب وہ وقت آئے گا زمانہ دیکھے گا، زمین دیکھے گی، آسمان دیکھے گا، آپ دیکھو گے، تبدیلی دیکھو گے. اور انشاءاللہ وہ ایک صاف ستھرا سیدھا سادہ سے مسلمان، اس کو کون سے کیا ہو. فرض کرو اگر آپ تصور میں امام مہدی کا تصور جتنا مرضی اونچا کر لو فائنلی تو یہی آنا ہے نا اس نے کہ وہ ایک شریف آدمی ہوگا، نیک آدمی ہوگا، آپ کی بھلائی کا خیال کرے گا، لوگوں کی اور امت کے لیے اس نے ایک اچھی حکومت قائم کرنی ہے، فراخی رزق دینی. اور کیا ہوگا؟ آپ کو کسی امام کا علم تو نہیں نہ مل جانا، آپ کو تو اس امام سے نکلے ہوئے فوائد مل رہے ہیں اور وہ فوائد وہی ہیں جو دنیا میں آپ دیکھو گے.